یہ اس دور کا منظر ہے جب پاکستان میں جمہوریت نہیں تھی، بلکہ شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ اس دور کی بات ہے جب کوڑے مار مار کر عوام کے ذہنوں سے جمہوریت کا بھوت نکالا جا رہا تھا۔ یہ کاروبار کم و بیش 9 سال جاری رہا۔ اس دوران کچھ اخلاقی مجرموں کو بھی کوڑے لگائے گئے اور کچھ چھوٹے موٹے اسمگلروں اور منشیات فروشوں کو بھی سزا ملی، لیکن زیادہ کوڑے سیاسی کارکنوں، مزدوروں، کسانوں اور طالب علموں کے حصے میں آئے، حتیٰ کہ ان کی ضرب سے صحافی بھی محفوظ نہیں رہے۔ آمریت کے 9 برسوں میں پاکستان کے کتنے شہریوں کو کوڑوں کی ذلت آمیز سزا بھگتنی پڑی، اس کا مکمل حساب تو شاید مشکل ہی سے کہیں ملے، لیکن ایک اندازے کے مطابق اس عرصے میں کم و بیش 45,000 پاکستانیوں کو کوڑے مارے گئے۔ اور اس سے اگر کوئی بات ثابت ہوئی تو یہ کہ کوڑے ایک ڈکٹیٹر کے اقتدار کو طول دینے میں تو مدد دے سکتے ہیں، یہ کسی مسئلے کا حل نہیں بن سکتے۔ اور پھر بات کوڑوں تک ہی محدود نہیں تھی۔ طویل مدت کی قید کی سزائیں اور پھانسیاں آمریت کی اس لمبی رات کی ایسی خصوصیت تھیں جن کی مثال پاکستان کی تاریخ میں بھی نہیں ملتی، جہاں جمہوری عمل کا راستہ روکنے کے لیے بار بار مارشل لا اور ڈکٹیٹرشپ کا سہارا لیا جاتا رہا ہے۔ 1979 سے 1984 تک کے صرف 5 برسوں میں پاکستان میں 3,500 افراد کو پھانسیاں دی گئیں، اور یہ تعداد جنوبی ایشیا کے تمام ملکوں میں اسی عرصے میں دی جانے والی پھانسیوں کی مجموعی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ آپ اگر ٹھنڈے دل سے اس صورتحال کا جائزہ لیں تو 2 ہی نتیجے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ 4 اپریل سن 79 کو دی جانے والی ایک پھانسی کا جواز پیش کرنے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں پھانسیاں دی گئیں، اور دوسرے یہ کہ ہزاروں کوڑوں کی سزائیں اور پھانسیاں عام لوگوں کے دلوں پر خوف اور دہشت کی ایسی کیفیت طاری کرنے کے لیے روا رکھی گئیں جس میں وہ حکومت کے اقتدار اعلیٰ کے آگے سرنگو رہیں اور اسے چیلنج کرنے کی جرأت نہ کر سکیں۔ یہ لوگ نہ اسمگلر ہیں، نہ منشیات فروش، نہ چور، نہ ڈاکو اور نہ قاتل۔ یہ عام بے ضرر اور معصوم شہری ہیں جنہوں نے یا تو ٹریفک کی کوئی معمولی سی خلاف ورزی کی ہوگی یا پھر کرفیو کے اوقات میں کسی شدید ضرورت کے تحت گھر سے نکلنے کی جرأت کی ہوگی۔ ان کی یہ تذلیل بھی آمریت کے اسی ہتھ کنڈے کا ایک حصہ ہے جو عوام پر حکومت کا روب ڈالنے کے لیے روا رکھا جاتا ہے۔ دراصل جب جمہوریت نہیں ہوتی تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ جمہوریت نہیں ہوتی تو مارشل لا ہوتا ہے، مارشل لا ہوتا ہے تو آئین منسوخ یا معطل ہوتا ہے، شہریوں کے بنیادی حقوق معطل ہوتے ہیں، ان کی نہ کوئی عزت نفس ہوتی ہے، نہ کوئی داد فریاد۔ ہاں، جس طرح قبرستان کے سناٹے میں قبر فروش، گورکن اور کفن چور اپنی منمانی کرنے کے لیے آزاد ہوتے ہیں، اسی طرح ڈکٹیٹرشپ کے سائے میں بھی چند مفاد پرستوں کو کھل کھیلنے کا پورا موقع مل جاتا ہے، اور وہ ہر طرح کی گرفت اور جواب دہی سے بے نیاز اپنے مفادات کو آگے بڑھانے میں مصروف رہتے ہیں۔ پاکستان میں 1977 تک ایک بھی شخص ہیروئن کے نشے کا عادی نہیں تھا۔ 1988 تک وطن عزیز میں ہیروئن کے عادی نشے بازوں کی تعداد 25 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی تھی۔ یہ ہیروئن مافیا کا کارنامہ تھا۔ اسی زمانے میں یہاں کلاشنکوف مافیا کی اصطلاح بھی پہلی بار سنی گئی، اور اس مافیا نے اپنے مفادات کے فروغ کے لیے شہریوں کا جو بے دریغ قتل عام کیا، اس کی تلخی آج بھی معاشرے کے جسم میں زہر گھولے ہوئے ہے۔ رشوت اس ملک میں ہمیشہ رہی، کبھی کبھار ڈاکوں کی خبریں بھی آتی رہیں، اور زر زمین کے مسئلے پر قتل بھی ہوتے تھے۔ اسی طرح مذہبی جھگڑے بھی کبھی کبھار ہو جایا کرتے تھے، لیکن رشوت اور بدعنوانیوں کے جو ریکارڈ آمریت کے دور میں قائم ہوئے تھے، ڈاکوں اور اغوا کو جس طرح پیشے کے طور پر اپنایا گیا، انسانی جانوں کی جو ارزانی مارشل لا کے زمانے میں ہوئی، اور مذہبی تنازعات نے جو شدت سنگینوں کے سائے میں اختیار کی، اس کی مثال پاکستان کی پوری تاریخ میں مشکل ہی سے ملے گی۔